الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ ہمارا سلسلہ درس حدیث چل رہا تھا، پھر گزشتہ ہفتے میں ہمارا کچھ چھٹیوں کی وجہ سے وہ دن ہمارا رہ گیا تھا، تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارک اس کی پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ وَعَنْ جَابِرٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی حمد کے بعد بے شک فرمایا کہ تمام باتوں میں سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر سچی، بہترین، صاف ستھری، اجلی کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہی سب سے بہترین بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور کائنات میں بہترین طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب بہترین بات اور طریقہ مصطفیٰ بہترین طریقہ، اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کے اگر کوئی متضاد آئے گی وشر الامور محدثاتها، اور پھر فرمایا کہ بدترین چیزیں دین کے اندر بدعات ہیں، نئی چیزیں ہیں جو دین سے ٹکرانے والی ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، فرمایا ہر ایسی چیز نئی جو دین کے اندر لائی جائے وہ گمراہی ہے، وہ انسان کو گمراہ کر دینے والی ہے۔ اسلام کے اندر بہترین چیز کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلام کی طرف میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اسلام کی طرف جب بھی ہم توجہ کریں، اسلام کے کسی بھی احکام کی تحقیق کرنا چاہیں تو ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یقیناً قرآن پاک ہماری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ جب قرآن پاک اس کی مکمل وضاحت نہیں فرما رہا تو پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واضح ہے بس۔ ہاں، اس کے بعد کوئی فروعی مسائل میں آگے بات ہے تو پھر وہ اجماع امت بھی ہے، پھر علماء کا کیا گیا قیاس بھی ہے۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، کوئی مسئلے کی تحقیق چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے یہ کہا ہے، یا ہم اپنے بزرگوں سے آباء و اجداد سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ بزرگوں کا دیکھا گیا عمل کوئی شرعی حجت نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہمارے لیے شرعی حجت کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن پاک، اور شرعی حجت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی شخصیت ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں، اس سے خطا، غلطی، بول چال میں ممکن ہے۔ وہ کسی آتا ہے نا، بزرگ اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے، آپ میں سے کسی کے علم میں ہوگا کہ وہ بزرگ کون تھے، صحابہ میں یا تابعین یا کوئی اولیاء میں سے تھے۔ تو سمجھاتے ہوئے اس نے وصیت کی، فرمایا بیٹا دو چیزیں یاد رکھنا، ایک تو کبھی نہ خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ نبی بننے کی کوشش کرنا۔ بچہ حیران ہو گیا، بھیا بجان یہ کیسی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں آپ؟ کبھی کوئی نہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، نہ نبی بننے کی کوشش کرتا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ نبی بننے کی کوشش کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، اسلام سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے تخیلات میں بات کبھی گزرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو باپ نے سمجھایا بیٹا اس سے مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کئی ایسے معاملات ہوں گے تیرے چاہنے کے باوجود وہ نہیں ہوں گے، جو چاہے وہ ہو جائے، یہ صرف اللہ کا وصف ہے، جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، دولت کی اکڑ میں آ کے
کہتے جو ہم چاہیں وہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی تو انسان ہے، یہ دولت عطا کی اللہ نے تجھے عطا کی، ایک لمحے کے اندر وہ تیرا سب کچھ فنا کر دے، تیرے پاس کیا طاقت ہے کہ تو بچ سکے؟ تو فرمایا بیٹا کبھی خدا بننے کی کوششیں کرنا، یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ اللہ کا وصف ہے۔ اور نبی بننے کی کبھی کوششیں نہ کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تو کہے وہی حق ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا وصف ہوتا ہے، پیغمبر کا وصف ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغمبر کہہ دے وہی حق اور سچ ہوتا ہے بس۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو بات کر رہا ہے اس کے اندر گنجائش ہے خطا کی، غلطی کی، یاد رکھیں۔ میں اور آپ ڈٹ گئے نہیں جی ہمارے فلاں نے کہہ دیا ہے، ہمارے مرشد پاک نے کہہ دیا ہے، وہ اگرچہ قرآن کے خلاف آ رہی ہے لیکن ہم نے مرشد کی بات کو نہیں ٹالنا، یہ طبیعت ہے۔ آپ کہیں کہ حضرت ایسا نہیں ہے ایسا، اور کئی لوگ ایسے ملے ہیں، قرآن کے دلائل کو رد کر دیا جائے گا، ہمارے پیر صاحب کا حکم ہے نا، ہمارے فلاں بزرگوں کا آبا و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے دین کے اندر شریعت کتاب اللہ، فرمائے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اور پھر بہترین طریقہ مصطفیٰ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو چیزیں ہمارے لیے شرعی حجت ہیں، یاد رکھیں، جن کے اندر کوئی خطا اور غلطی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وشر الامور محدثاتها، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکرانے والی ہے، وہ بڑا سے بڑا آدمی بھی لے کر آئے گا، اس کو ہم رد کر دیں گے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ معاشرے کے اندر جتنا بھی بڑا نام نہاد آدمی ہے، وہ جب کوئی ایسی چیز لے کے آئے گا جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، اس چیز کو ہم رد کر دیں گے۔ کوئی حیثیت نہیں اس بندے کی جو اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز لے کے آ رہا ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں شریعت، میرے ہاں شریعت، یاد رکھیں، میرے آبا و اجداد کی زندگی نہیں ہے۔ میرے آبا و اجداد، میرے دادا باپ بزرگ جو بھی گزرے، ان کا قول فعل میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ میرے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اس طرف ہم متوجہ ہوں۔ جب سے ہم نے اپنے فلاں کی طرف متوجہ ہوئے اور فلاں کی بات ماننا شروع کی، قرآن و حدیث سے ہٹ گئے، تب سے یہ فرقہ واریت امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، یاد رکھیں۔ قرآن کی طرف متوجہ ہوں تو یہ سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بھی دو آیات اور احادیث متضاد نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، میری امت کے اندر جب بگاڑ پیدا ہو جائے گا، امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں امت جھگڑ رہی ہوگی، امت کے اندر جب فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، تو اس وقت جو میرا امتی میری سنت کی طرف متوجہ رہے گا، یعنی میرے طریقے کو ہی اپنائے گا، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے۔ تو فرمایا جو میرا امتی میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو اپنائے گا، رب تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ یاد رکھیں۔ میں نے اور آپ نے کسی کی طرف نہیں، ہاں جو بات کر رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، دیکھیں ایتھینٹک بات ہے اس کی ذاتی کیا حیثیت ہے، کیا وہ دلیل اپنی ذاتی قول ہے اس کا، یا فرمان مصطفیٰ ہے، یا اجماع امت اسلاف کا اجتماعی ایک قول ہے، تو پھر بھی وہ قابل قبول ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بڑی شخصیت ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ شرعی حجت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آج یقیناً ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، امت کے اندر بگاڑ ہے ہر طرف سے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر اس قدر اختلاف کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن ہمارے پاس موجود، ایک ہی ذخیرہ حدیث ہمارے پاس موجود، اس کے باوجود اس قدر اختلافات کے اللہ معاف کرے، امت کے اندر بگاڑ ہے، اور یہ وہ دور ہے۔ اس وقت جو بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہر معاملات کو چھوڑ کر میری سنت کی طرف متوجہ ہوگا، میری ایک سنت کو اپنائے گا، تو فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے فلہ اجر 100 شہید، رب تعالیٰ ایسے بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے اور آپ نے اس طرف متوجہ ہونا ہے، سنت مصطفیٰ کو اپنانا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔
نہیں دیکھنا کسی کا کیا طریقہ ہے، اس کے ہاں کتنے بھی چاہے لوگ اس کو لائک کرنے والے ہوں، ہزاروں لوگ اس کے مرید ہوں، لیکن اس کا ذاتی کردار، اس کی داڑھی چہرے پہ نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ تبصرہ ہوا ہے، ایسے کئی ہمیں پیر ٹکرے ہیں جن نے ہمارے ساتھ بحث کیا، انہوں نے کہا نماز دل کی ہوتی ہے، یہ مولویوں والی نماز ہم تو نہیں پڑھتے، یہ مولویوں والی نماز یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی یا نہ تھی، یہ مولویوں کی نماز نہیں کہہ رہے، آپ تو اللہ کے نبی کی نماز پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس پرفتن دور کے اندر، اس بگاڑ والے دور کے اندر جو اسلام کی طرف متوجہ ہوگا، قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائے گا، ہر ایک عمل پر رب تعالیٰ 100 شہیدوں کو اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے، یہ صحابہ کسی نے بھی یہ تو نہیں کہا بھی دل کی نماز ہے، ظہر عصر مغرب عشاء یہ اس طرح کا طریقہ، وضو کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، مسجد میں آنا، یہ نہ کرو، دل کی نماز ہے، گھر میں رہو۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے اس طرح کا؟ یہ جو لٹیرے نظر آ رہے ہیں اور اس طرح کے دلائل دے رہے ہیں، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ خدا کے لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ یہ ہمارے سادہ لوگ وہ کہتے ہیں جی نہ جی وہ تو بس ایک پھونک مار دیں تو کیا کچھ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہ کریں۔ قرآن جو ظاہراً جتنا بھی بڑا ایک ظاہراً عمل کر رہا ہے اور اس کو کرامت کا نام دے رہا ہے، لیکن اس کا ایک لمحہ، بلکہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو تم دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کرامت سمجھ کے ولی نہیں سمجھنا اس کو۔ ایک بندے کو دیکھو کہ وہ سمندروں کی لہروں پہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کی اس عمل کو دیکھ کر کرامت سمجھ کے ولی نہیں ماننا اسے، اس کے اندر غور کرنا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ شریعت کے ہلکا سا خلاف تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، عین شریعت کے مطابق ہے، وہ نہ ہوا میں اڑتا ہے نہ پانی پہ چلتا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ وقت کا ولی ہے۔ اگر وہ ہوا میں اڑتا ہے، پانی میں پہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی لمحہ شریعت کے خلاف ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے قول ہیں۔ ہم اس طرح کے تصوف کو، اس طرح کے اسلام کو، اس طرح کی معرفت اور طریقت کو ماننے والے لوگ ہیں، جو معرفت اور طریقت قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ تو فرمایا کہ بگاڑ کے وقت جو میرا امتی، میری امت کے اندر فتنہ فساد ہوگا، جب ہر معاملات میں اختلاف ہوں گے، اس وقت جو میرا امتی میرے طریقے کو اپنائے گا، ہر ایک طریقے کے پر رب تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا سبب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔